السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سرکاری ہسپتال کے مغرور مینیجر نے ایک غریب اور زخمی مزدور کو علاج کے بغیر بستر سے نیچے پھینک دیا تاکہ ایک طاقتور امیر زادے کو وہ کمرہ دیا جا سکے۔ اسی لمحے محکمے کے سب سے بڑے اور ایماندار نگران اعلیٰ کی گاڑی وہاں آ رکی۔ نگران اعلیٰ نے آگے بڑھ کر اس مٹی میں لت پت زخمی مزدور کو اپنے گلے لگایا اور مینیجر کے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ مینیجر خوف سے کانپنے لگا کیونکہ وہ مزدور دراصل نگران اعلیٰ کا۔ سرکاری ہسپتال کی وہ بلند و بالا عمارت جس کے ماتھے پر تو شفا خانہ لکھا تھا، مگر اس کے اندر قدم رکھتے ہی ہر غریب انسان کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی اذیت خانے میں آ گیا ہو، جہاں ہر طرف موت اور مایوسی کے سائے سیاہ بادلوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈورز میں فنائل اور پرانی دوائیوں کے ایک ایسی ناگوار اور تلخ مہک پھیلی ہوئی تھی جو سیدھا دماغ میں جا کر ایک عجیب سی الجھن پیدا کرتی تھی۔ دیواروں کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور ان پر لگی ہوئی سیلن یوں لگتی تھی جیسے یہ عمارت بھی اندر ہی اندر رو رہی ہو اور غریبوں کے دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی ہو۔ چاروں طرف مریضوں کی بھیڑ تھی۔ کوئی فرش پر لیٹا درد سے کراہ رہا تھا تو کوئی اپنے پیاروں کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے ظالم اور بے حس عملے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسوں کے چہروں پر ایک ایسی سرد مہری اور بے حسی چھائی ہوئی تھی جو پتھر کے مجسموں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہسپتال ان لوگوں کے لیے ایک ایسا جہنم بن چکا تھا جن کی جیبوں میں پیسے نہیں تھے اور جن کی پشت پر کسی طاقتور کی سفارش نہیں تھی۔ اسی ہسپتال کے ایک انتہائی پرتعیش اور ایئر کنڈیشن کمرے میں ہسپتال کا مینیجر سکندر براجمان تھا۔ سکندر ایک ایسا شخص تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ ایک پتھریلی اور بے رحم مشین دھڑکتی تھی، جس کا واحد مقصد غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی تجوریوں کو بھرنا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ قیمتی اور چمکدار ہوتا تھا، اور جب وہ چلتا تھا تو اس کے مہنگے جوتوں کی آواز سے پورا ہسپتال لرز اٹھتا تھا۔ سکندر کے ماتھے پر ہمیشہ غرور کی شکنیں پڑی رہتی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تکبر بھری چمک ہوتی تھی جو ہر اس انسان کو حقیر سمجھتی تھی جس کے پاس دولت نہیں تھی۔ وہ اپنی گھومنے والی نرم کرسی پر بیٹھا ایک سگار پی رہا تھا اور اس کے سامنے میز پر ان غریب مریضوں کی فائلیں بکھری پڑی تھیں جنہیں وہ محض کوڑے کا ڈھیر سمجھتا تھا۔ سکندر کا ماننا تھا کہ اس دنیا میں جینے کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو طاقتور ہیں اور جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے۔ باقی تمام لوگ اس کے نزدیک صرف کیڑے مکوڑے تھے جنہیں جب چاہا مسل دیا جائے۔ اس کے دفتر کے باہر غریب مائیں اپنے بیمار بچوں کو سینے سے لگائے گھنٹوں سے کھڑی تھیں، مگر سکندر کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ان کی آہوں اور سسکیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ اپنے اسی غرور اور تکبر کے نشے میں چور بیٹھا تھا
اور اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے میں، جہاں کچے مکانات اور ٹوٹی ہوئی گلیاں انسانوں کی بدحالی کا منہ بولتا ثبوت تھیں، وہاں رحیم نامی ایک مزدور اپنے دن کا آغاز کر رہا تھا۔ رحیم ایک ایسا دیانتدار اور محنتی انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی گہری جھریاں اس کی ان گنت قربانیوں اور مشقتوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ محنت کا پسینہ چمکتا رہتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت اور سچائی تھی جو آج کے اس مادی اور خود غرض دور میں کہیں نہیں ملتی۔ رحیم کی زندگی کا واحد سہارا اور اس کی کل کائنات اس کی چھوٹی سی معصوم بیٹی عائشہ تھی، جس کی مسکراہٹ دیکھ کر رحیم اپنے دن بھر کی ساری تھکن اور سارا دکھ درد بھول جاتا تھا۔ آج صبح جب رحیم کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گہری نیند سو رہی ہے۔ رحیم کے قدم رک گئے اور وہ اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر اس کے معصوم چہرے کو دیر تک تکتا رہا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا جس کی گہرائی کو ماپنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ رحیم نے اپنے کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے عائشہ کے ماتھے پر پیار کیا تو عائشہ نے نیند میں ہی مسکرا کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے یاد آیا کہ کل رات عائشہ نے اس سے ایک چھوٹی سی لال گڑیا کی فرمائش کی تھی، جو اس نے محلے کی ایک اور بچی کے پاس دیکھی تھی۔ رحیم نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج اسے وہ گڑیا ضرور لا کر دے گا، چاہے اسے اس کے لیے کتنی ہی زیادہ محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ رحیم نے ایک سوکھی اور باسی روٹی پانی کے چند گھونٹوں کے ساتھ نکلی اور اپنے پھٹے ہوئے پرانے جوتے پہن کر اپنے کچے مکان سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل آج ایک عجیب سی خوشی اور جوش سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ آج شہر کے بیچوں بیچ بننے والی ایک بہت بڑی اور عالی شان عمارت پر مزدوری کرنے جا رہا ہے، جہاں سے اسے معمول سے دگنی دہاڑی ملنے کی امید تھی، اور اسی دہاڑی سے وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ لال گڑیا خرید سکتا تھا۔ رحیم جب تعمیراتی مقام پر پہنچا تو سورج کی تپش میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ عمارت بہت بلند تھی اور اس کے چاروں طرف لوہے کے بڑے بڑے سریے، سیمنٹ کی بوریاں اور بھاری پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ٹھیکیدار ایک انتہائی ظالم اور لالچی شخص تھا، جو مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا اور انہیں ذرا سا بھی آرام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رحیم نے اللہ کا نام لیا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر تیسری منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں ابھی کچی تھیں اور ان پر لوہے کے پائپ اور لکڑی کے تختے رکھے ہوئے تھے، جن پر چلنا انتہائی خطرناک تھا، مگر رحیم کو اس خطرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی،
کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اپنی بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ اور وہ لال گڑیا گھوم رہی تھی۔ دوپہر کا وقت آ چکا تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے رحیم کا پورا جسم پسینے میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، مگر وہ مسلسل بھاری پتھر اور سیمنٹ اٹھا اٹھا کر اوپر لے جا رہا تھا۔ وہ تیسری منزل کی بالکونی پر کھڑا تھا، جہاں حفاظتی جنگلہ ابھی تک نہیں لگایا گیا تھا۔ رحیم ایک بھاری پتھر کو اپنی جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا لکڑی کا پرانا اور بوسیدہ تختہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ رحیم کا توازن بگڑ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کو پکڑ کر خود کو سنبھال پاتا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ لمحہ ایک ایسی قیامت خیز طوالت اختیار کر گیا جس نے رحیم کی پوری زندگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی جو تعمیراتی مقام کے شور میں دب کر رہ گئی۔ رحیم تیسری منزل کی بلندی سے سیدھا نیچے ان لوہے کے سریوں اور اینٹوں کے ملبے کی طرف گر رہا تھا جو زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ گرتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ اب اس کی عائشہ کا کیا ہوگا اور وہ گڑیا کون لائے گا۔ ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ رحیم کا جسم اس ملبے سے جا ٹکرایا۔ اس کے جسم کے لوہے کے سریوں سے ٹکرانے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے دل کانپ اٹھے۔ رحیم کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں اس قدر واضح تھیں کہ سننے والوں کا خون سرد پڑ گیا۔ وہ لوہے کے نوکیلے سریے اس کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے اور اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تھا جس نے لمحوں میں اس کے کپڑوں اور زمین کو سرخ کر دیا۔ رحیم کی پسلیاں ٹوٹ کر اس کے پھیپھڑوں کو چھو رہی تھیں اور اس کا پورا جسم ایک ایسے شدید اور ناقابل برداشت درد کی لپیٹ میں تھا جسے بیان کرنے کے لیے دنیا کی کوئی زبان کافی نہیں۔ رحیم کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان کی پتلیاں پھیل چکی تھیں اور وہ خون میں نہایا ہوا مٹی میں لت پت پڑا، صرف اور صرف ایک ہی نام کی مالا جپ رہا تھا اور وہ نام اس کی بیٹی عائشہ کا تھا۔ اس کے منہ سے خون کے بلبلے نکل رہے تھے اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھی مزدور جو اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے، چیختے اور چلاتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ ایک بوڑھے مزدور نے روتے ہوئے رحیم کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بہتے ہوئے خون کو اپنے رومال سے روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب مزدوروں کے چہروں پر شدید خوف اور بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ رحیم کی حالت ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ مزدوروں نے فوراً ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی کا انتظام کیا اور رحیم کے خون میں لت پت اور ٹوٹے ہوئے جسم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اس پر لٹایا۔
4 مزدوروں نے اس چارپائی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دیوانہ وار شہر کے اس بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف بھاگنے لگے جہاں سکندر کا راج تھا۔ وہ سڑکوں پر بھاگتے ہوئے لوگوں سے راستہ مانگ رہے تھے۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ان کے پاس سے گزر رہی تھیں، مگر کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں رک رہا تھا۔ مزدوروں کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے پسینے میں شامل ہو رہے تھے اور ان کے کندھوں پر رحیم کے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ رو رو کر خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا بھائی، ان کا ایماندار اور نیک دل ساتھی بچ جائے۔ ہسپتال کا راستہ یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ گرمی اور تھکن سے مزدوروں کا برا حال تھا، مگر رحیم کی اکھڑتی ہوئی سانسیں انہیں رکنے نہیں دے رہی تھیں۔ بالآخر وہ ہسپتال کے اس بڑے اور مرکزی دروازے پر پہنچ گئے جس کے اندر مایوسی کا وہ بازار گرم تھا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ مزدور چارپائی کو اٹھائے سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑے۔ وارڈ کے دروازے پر کھڑے گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ان کی چیخ و پکار سن کر انہیں اندر جانے دیا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کا منظر بھیانک تھا۔ وہاں پہلے ہی مریضوں کا ایک ہجوم تھا اور ہوا میں خون، پیپ اور پسینے کی بدبو گھلی ہوئی تھی۔ مزدوروں نے رحیم کی چارپائی کو ایک کونے میں رکھا اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ان کلرکوں اور نرسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے جو اپنی باتوں میں مصروف تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی انسان موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا مزدور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک نرس کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بولا، خدا کے واسطے ہمارے بھائی کو دیکھ لو، وہ مر رہا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس کی چھوٹی سی بچی ہے، اس کی جان بچا لو۔ مگر اس نرس نے اس بوڑھے مزدور کو پیچھے کیا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، شور مت مچاؤ، یہاں ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، پرچی بنواؤ اور انتظار کرو۔ مزدوروں کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ رحیم چارپائی پر پڑا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے زخموں سے بہنے والا خون ہسپتال کے فرش پر گر کر جمنے لگا تھا۔ ہسپتال کے اس ظالمانہ اور بے حس ماحول میں رحیم کی کراہیں اور اس کے دوستوں کی دہائیاں ایک بے معنی شور بن کر رہ گئی تھیں۔ ہسپتال کا مینیجر سکندر، جو اپنے دفتر میں بیٹھا سگار پی رہا تھا، اس نے جب باہر یہ شور اور ہنگامہ سنا تو اس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے ماں طاہت کو بلایا اور انتہائی کرخت آواز میں بولا، یہ باہر کیسا شور ہے؟ جا کر ان بھکاریوں کو چپ کرواؤ، اور اگر نہیں چپ ہوتے تو انہیں اٹھا کر ہسپتال سے باہر پھینک دو۔ مجھے اپنے دفتر کے باہر یہ گندا اور چیخو پکار بالکل پسند نہیں ہے۔ سکندر کا یہ غرور اور اس کی یہ بے حسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ انسانی جان کو ایک مذاق سمجھنے لگا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ تکبر اور اس کی یہ ظالمانہ ذہنیت ایک دن اسے ایسی ذلت آمیز کھائی میں گرا دے گی جہاں سے وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ مگر اس وقت وہ طاقت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔
ادھر رحیم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر صرف اپنی بیٹی عائشہ کا وہ معصوم چہرہ اور وہ چھوٹی سی لال گڑیا ابھر رہی تھی جو اس نے اسے لا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی بے بسی اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں انسان موت سے نہیں بلکہ اپنے ان ادھورے وعدوں سے ڈرتا ہے جو وہ اپنے پیاروں سے کرتا ہے۔ رحیم کی ہڈیوں کا درد اب اس کی روح تک پہنچ چکا تھا، اور اس سرکاری ہسپتال کے اس سرد اور بے رحم فرش پر وہ اپنی زندگی کی آخری بازی ہارنے کے قریب تھا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں غریب کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی اور ظالم کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی، مگر فطرت کا نظام بہت انوکھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر انصاف کے دروازے کھلتے ہیں اور قدرت کا ہاتھ ایسے حرکت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے جابروں کے محل زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ رحیم کی یہ خاموش آہیں اور اس کے مزدور دوستوں کی یہ آنسوں بھری دعائیں عرش کو ہلا رہی تھیں، اور وہ وقت دور نہیں تھا جب اس ہسپتال کی یہ فضا اور اس کا یہ سارا ظالمانہ نظام ایک ایسے طوفان کی زد میں آنے والا تھا جو سکندر کے اس جھوٹے اور کھوکھلے غرور کے مینار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن فی الحال رحیم اس بے رحم موت کے سائے میں پڑا، اس معجزے کا انتظار کر رہا تھا جو شاید اس کی زندگی کو بچا سکے اور اسے اس کی عائشہ سے دوبارہ ملا سکے۔ یہ ہسپتال کی وہ رات تھی جو دن کے اجالے میں بھی تاریک ترین تھی، اور جس کی ہر دیوار اس ظلم کی خاموش چشمدید گواہ بن چکی تھی جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا۔ رحیم کے جسم سے نکلنے والے خون کا ہر قطرہ اس کرپٹ اور بے حس نظام کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھا جسے سکندر جیسے درندے چلا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ غریب کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو وہ رائے گاں نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک ایسے سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ہر ظالم کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اور آج کی یہ صبح اسی سیلاب کا پیش خیمہ بننے جا رہی تھی۔ رحیم کا درد، اس کی بیٹی کا انتظار اور سکندر کا تکبر، یہ سب مل کر ایک ایسی داستان رقم کرنے والے تھے جو اس ہسپتال کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر یاد رکھی جانے والی تھی۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رحم فرش پر جہاں کچھ لمحے پہلے تک صرف بے بسی، غریب کی سسکیوں اور موت کا ایک بھیانک رقص جاری تھا، اب ایک ایسا طوفان آ چکا تھا جس نے تکبر اور غرور کے سب سے بڑے اور مضبوط بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ نگران اعلیٰ کا وہ زوردار اور غضبناک تمانچہ جو ہسپتال کے مغرور مینیجر سکندر کے چہرے پر پڑا تھا، اس کی گونج صرف اس ایمرجنسی وارڈ کی خستہ حال دیواروں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس پورے کرپٹ، بے حس اور ظالمانہ نظام کے منہ پر ایک ایسی کاری اور عبرتناک ضرب تھی جس نے وہاں موجود ہر ظالم کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سکندر جو چند سیکنڈ پہلے تک خود کو اس ہسپتال کا فرعون اور غریبوں کی زندگی اور موت کا مالک سمجھ رہا تھا، اب زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے منہ سے تازہ خون کی ایک لکیر بہہ کر
ہسپتال کے گندے فرش میں جذب ہو رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ شدید موت کا خوف طاری تھا جو کسی بے بس جانور کو ذبح ہوتے وقت محسوس ہوتا ہے۔ نگران اعلیٰ، جن کا نام ہی پورے محکمے میں ایمانداری، خوف خدا اور رعب کی علامت تھا، اور جن کے سامنے بڑے بڑے افسران کی ٹانگیں کامتی تھیں، اب اپنے انتہائی مہنگے اور شاندار لباس کی پرواہ کیے بغیر اس مٹی، خون اور پسینے میں لت پت زخمی مزدور رحیم کو اپنے سینے سے لگائے فرش پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت اور سکتے کی ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ ہسپتال کا وہ سارا عملہ، وہ ڈاکٹرز، نرسیں اور وہ وارڈ بوائز جو کچھ دیر پہلے رحیم کو حقارت سے دھکے دے رہے تھے، اب پتھر کے بے جان بتوں کی طرح اپنی جگہ پر جمے کھڑے تھے۔ ان کی ٹانگیں خوف سے مسلسل کانپ رہی تھیں، ان کے گلوں میں تھوک سوکھ چکا تھا، اور انہیں اپنی موت اور بربادی بالکل اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ناصر، جو علاقے کے سب سے بڑے صنعت کار کا وہ مغرور اور متکبر امیر زادہ تھا، جس کی معمولی اور چھوٹی سی خراش کے لیے رحیم جیسے محنتی اور دیانتدار انسان کو بستر سے نیچے موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا، اب وہ بھی خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگ کر یوں سکڑ چکا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے ساری ہڈیاں نکال لی ہوں، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمین میں غرق ہو جائے یا یہاں سے کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ نگران اعلیٰ نے رحیم کے خون آلود اور مٹی سے اٹے ہوئے چہرے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھاما، اور ایک ایسی دل دوز اور درد بھری آواز میں پکارا جو ان کے دل کے سب سے گہرے اور پرانے زخموں سے نکل رہی تھی۔ میرے بھائی، میرے رحیم، میرے بچپن کے ساتھی، یہ تیری کیا حالت کر دی ان ظالم درندوں نے! تو نے تو مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اور میری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی ساری زندگی بھٹوں کی خاک چھاننے اور مٹی میں ملا دینے میں گزار دی، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ تیرے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ نگران اعلیٰ کی یہ گریہ زاری اور یہ الفاظ سن کر پورے ہسپتال کے اس ہجوم میں ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار سناٹا چھا گیا کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ سکندر، جو زمین پر پڑا اپنے جبڑے کے شدید درد سے کراہ رہا تھا، اس کے کانوں میں جب یہ الفاظ گونجے تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے اب پوری طرح احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی جہالت اور غرور میں کس عظیم شخص پر ہاتھ ڈالا ہے۔ نگران اعلیٰ کا ذہن تیزی سے ماضی کے ان تلخ، کٹھن اور اندھیرے دنوں کی طرف لوٹ گیا جب وہ اور رحیم ایک ہی گاؤں کے دو انتہائی غریب اور یتیم بچے تھے، جن کے پاس نہ سردیوں میں پہننے کو گرم کپڑے ہوتے تھے اور نہ رات کو کھانے کے لیے پوری روٹی میسر ہوتی تھی۔ رحیم نے اپنے بچپن کی ساری معصوم خوشیاں، اپنے کھیلنے کودنے کے دن اور اپنی تعلیم کو صرف اس لیے چھوڑ کر محنت مزدوری شروع کر دی تھی تاکہ وہ اپنے اس ذہین، محنتی
اور قابل دوست کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا اور ایماندار آفیسر بنا سکے۔ رحیم دن رات تپتی دھوپ میں بھٹوں پر گرم اینٹیں اٹھاتا، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، مگر وہ اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ بچا کر نگران اعلیٰ کی فیسیں اور کتابوں کا خرچہ ادا کرتا تھا۔ رحیم نے اپنی پوری جوانی، اپنا قیمتی خون اور اپنا سارا پسینہ سب کچھ اپنے اس دوست کی کامیابی اور اس کے روشن مستقبل کے لیے ہنسی خوشی قربان کر دیا تھا، اور بدلے میں آج تک کبھی کسی احسان کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی مدد مانگی تھی۔ آج جب نگران اعلیٰ نے اپنے اس عظیم محسن اور بھائی کو اس بے بسی کے عالم میں دیکھا کہ وہ اسی کے محکمے کے ایک بدترین اور ظالم مینیجر کے ظلم اور تکبر کا نشانہ بن کر ہسپتال کے ایک گندے فرش پر پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، تو ان کے اندر کا انسان ایک خوفناک غصے، دکھ اور انتقام کی آگ سے پھٹ پڑا۔ انہوں نے رحیم کے سر کو انتہائی نرمی اور محبت سے فرش پر لٹایا اور اپنی سرخ اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ سکندر کی طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسا جلال اور قہر تھا جو کسی بھی متکبر انسان کو جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سکندر زمین پر کیڑے کی طرح رینگتا ہوا ان کے قدموں کی طرف بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زار و قطار روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں سر، میرے بچوں پر رحم کھائیں۔ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ زخمی مزدور آپ کا بھائی ہے۔ مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے۔ مجھے صرف ایک آخری موقع دے دیں، میں عمر بھر آپ کی جوتیاں صاف کروں گا۔ نگران اعلیٰ نے اس کی یہ ذلت آمیز بات سن کر ایک انتہائی تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک ایسی گرجدار آواز میں جواب دیا جس نے ہسپتال کی دیواروں کو ہلا دیا، تم نے اس شخص کو اس لیے اس بستر سے اٹھا کر فرش پر نہیں پھینکا کہ تم اسے جانتے نہیں تھے یا تمہیں اس کی پہچان نہیں تھی، بلکہ تم نے اسے صرف اور صرف اس لیے فرش پر موت کے منہ میں پھینکا کیونکہ وہ ایک غریب مزدور تھا، کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور پرانے تھے، کیونکہ اس کے پاس تمہیں اور تمہارے ان کرپٹ کلرکوں کو دینے کے لیے رشوت کے پیسے نہیں تھے۔ تم نے آج ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تم نے اپنے اس عہدے اور غرور کے نشے میں مکمل طور پر اندھے ہو کر ایک مظلوم اور بے بس انسان کی جان سے کھیلنے کی جرت کی ہے۔ آج تم مجھ سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی صرف اس لیے مانگ رہے ہو کیونکہ میں تمہارا باس ہوں، ایک طاقتور آفیسر ہوں، اور وہ مزدور جسے تم نے کیڑا سمجھا وہ میرا بھائی نکلا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ واقعی کوئی عام اور لاوارث مزدور ہوتا جس کا اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تو کیا تب بھی تم اسے معاف کر دیتے؟ کیا تم اسے اس بیڈ پر سکون سے لیٹنے دیتے؟ کیا تم اس کا علاج کرتے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری اس ظالمانہ اور فرعون جیسی ذہنیت نے نہ جانے اس ہسپتال میں
روزانہ کتنے غریبوں اور لاوارثوں کی جانیں لی ہوں گی، اور کتنی ماؤں کے بچے ان کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے ہوں گے۔ آج تمہارے اس تمام ظلم، اس بے حسی اور اس تکبر کا پورا پورا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ نگران اعلیٰ نے فوراً اپنے پیچھے کھڑے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا اور انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا کہ اس خبیث شخص کو فوراً گرفتار کر لو اور اسے اس ہسپتال کے سب سے گندے، تاریک اور بدبودار کمرے میں بند کر دو، جہاں غریب مریضوں کا فضلہ پڑا ہوتا ہے، اور اس پر تب تک پہرا دو جب تک پولیس کی بھاری نفری اسے آ کر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں پہنا دیتی، اور اس مغرور اور بدتمیز امیر زادے ناصر کو بھی گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، جس کی معمولی اور حقیر سی خراش کے لیے میرے بھائی اور ایک غریب مزدور کی جان کو داؤ پر لگایا گیا۔ گارڈز نے فوراً ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر حرکت میں آتے ہوئے سکندر کو اس کے قیمتی کوٹ کے گریبان سے درندگی سے پکڑا اور اسے کتوں کی طرح فرش پر گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ سکندر کی ساری اکڑ، اس کا سارا تکبر، اس کا سارا رعب اور اس کی ساری طاقت جو وہ غریبوں پر دکھاتا تھا، آج چند لمحوں میں خاک میں مل کر ذلیل ہو چکی تھی۔ وہ گارڈز کے قدموں میں گر کر رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، اپنے عہدے کا واسطہ دے رہا تھا، مگر اب اس کی یہ کھوکھلی آواز سننے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ناصر نے ڈرتے ڈرتے اپنے طاقتور اور ارب پتی باپ کے نام کی دھمکیاں دینی شروع کیں کہ تم مجھے نہیں جانتے، میرا باپ تمہیں نوکری سے نکلوا دے گا۔ مگر نگران اعلیٰ نے اس کی طرف مڑ کر ایک ایسی حقارت بھری اور قہر آلود نظر ڈالی کہ ناصر کی ساری بولتی بند ہو گئی اور اس کی زبان تالو سے چپک گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ نگران اعلیٰ نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور ہسپتال کے سینئر ترین سرجنز اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بلوایا، جو اس وقت اپنے گھروں کے نرم بستروں پر آرام کر رہے تھے، اور انہیں فون پر ایک ایسی سخت اور کھلی وارننگ دی کہ اگر اگلے 5 منٹ میں تم لوگ ایمرجنسی وارڈ میں نہ پہنچے اور اگر میرے بھائی رحیم کی جان کو کچھ بھی ہوا تو میں اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور تم سب کے میڈیکل لائسنس ہمیشہ کے لیے منسوخ کر کے تمہیں جیل کی ہوا کھلاؤں گا۔ چند ہی منٹوں کے اندر وہ سرکاری ہسپتال، جو عام دنوں میں غریبوں کے لیے ایک جیتا جاگتا قبرستان بنا ہوا تھا، جہاں ڈاکٹر کبھی وقت پر نہیں آتے تھے، اب ایک انتہائی فعال، جدید ترین اور الرٹ طبی مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف ڈاکٹرز اور نرسوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ رحیم کو فوراً فرش سے اٹھا کر ہسپتال کے سب سے مہنگے اور جدید VIP سٹریچر پر ڈالا گیا اور اسے انتہائی نگہداشت کے سب سے بڑے اور جدید ترین آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑایا جا رہا تھا۔ وہ نرسیں اور وہ وارڈ بوائز جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھی غریب مزدوروں کو گالیاں دے رہے تھے اور انہیں دھکے مار کر باہر نکال رہے تھے، اب دونوں ہاتھ باندھے
رحیم کے سٹریچر کے ساتھ ساتھ پسینے میں شرابور بھاگ رہے تھے اور اس کی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ رحیم کے ساتھی مزدور جو یہ سب الٹ پلٹ ہوتا دیکھ کر حیران پریشان اور مبہوت کھڑے تھے۔ انہیں اپنے حواسوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب معجزہ کیسے اور کیا ہو رہا ہے۔ نگران اعلیٰ خود چل کر ان غریب مزدوروں کے پاس گئے اور ان کے کھردرے مٹی اور سیمنٹ سے بھرے ہوئے زخمی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا، تم لوگ میرے سچے بھائی اور اس رحیم کے سچے ساتھی ہو۔ تم نے اسے اس مشکل وقت میں مرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ میں تم سب کا اپنی زندگی کی آخری سانس تک احسان مند رہوں گا۔ مزدوروں کی آنکھوں سے خوشی، حیرت اور تشکر کے گرم آنسو بہنے لگے۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں سیدھی ساتویں آسمان پر عرش الہی تک پہنچی ہیں اور خدا نے ان کی بے بسی کو دیکھ کر ان کے لیے ایک فرشتہ اور ایک مسیحا زمین پر بھیج دیا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر انتہائی جذباتی اور دل دہلا دینے والا تھا۔ نگران اعلیٰ ایک عام اور عاجز انسان کی طرح ہسپتال کے ٹھنڈے اور سخت فرش پر زمین پر بیٹھ گئے۔ ہسپتال کے دیگر عملے نے ڈرتے ڈرتے ان کے لیے ایک انتہائی آرام دہ اور مہنگی کرسی لا کر رکھی، مگر انہوں نے اس کرسی پر بیٹھنے سے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جب تک ان کا محسن اور ان کا غریب بھائی موت و حیات کی اس ہولناک کشمکش میں مبتلا ہے اور بستر مرگ پر ہے، وہ کسی بھی طرح کا آرام اور آسائش کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ گھنٹوں پر گھنٹے گزرتے گئے۔ ہسپتال کی گھڑی کی ٹک ٹک سب کے دلوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر شہر کے سب سے قابل سرجنز اور ڈاکٹرز رحیم کی تیسری منزل سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، اس کے سر سے بہنے والے خون کو روکنے اور اس کے اندرونی شدید زخموں کو بھرنے کی مسلسل اور تھکا دینے والی کوشش کر رہے تھے۔ اور باہر کوریڈور میں نگران اعلیٰ اپنے رب کے حضور سجدے میں گرے زارو قطار رو رو کر اپنے دوست کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس نے اس پورے شہر کی انتظامیہ، پولیس اور بیوروکریسی میں ایک ایسا شدید بھونچال اور زلزلہ پیدا کر دیا تھا جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ راتوں رات میڈیا کے بڑے بڑے چینلز کو جب اس سنسنی خیز واقعے کی خبر ملی تو وہ بھی اپنے کیمروں اور مائکرو فونز کے ساتھ ہسپتال کے باہر مکھیوں کی طرح جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سکندر کی تمام الماریاں اور درازیں توڑی گئیں اور اس کے کالے کرتوتوں کی پوشیدہ فائلیں کھلنی شروع ہو گئیں، جن سے یہ بھیانک انکشافات ہوئے کہ اس نے کس طرح غریب اور لاوارث مریضوں کی زندگی بچانے والی سرکاری دوائیں بلیک مارکیٹ میں بیچ کر کروڑوں روپے کی بے نامی جائیدادیں اور پلازے بنائے ہیں۔ اس کی لالچ اور ظلم کی داستانیں سن کر تفتیشی افسران بھی دنگ رہ گئے۔ صبح کی اذان کی پرسکون
اور روح پرور آواز کے ساتھ ہی آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھ گیا اور دروازہ کھلا۔ اندر سے تھکا ہارا لیکن مطمئن سینئر سرجن باہر آیا اور اس نے نگران اعلیٰ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رحیم کی جان اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے۔ اس کے تمام اندرونی اعضاء کام کر رہے ہیں اور وہ ہوش میں آ چکا ہے۔ نگران اعلیٰ نے اسی فرش پر گر کر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور تیزی سے آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوئے۔ رحیم اب ایک انتہائی نرم و گداز اور جدید طبی آلات سے لیس بیڈ پر سکون سے لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی درد کی نقاہت اور پلاہٹ تھی، مگر جب اس نے اپنے بچپن کے اس دوست کو جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، سکون اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔ نگران اعلیٰ نے اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر اس کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے شکایت بھرے لہجے میں کہا، تم نے مجھے اتنے سالوں تک کیوں نہیں بتایا کہ تم اس شہر میں مقیم ہو اور اتنی سخت اور جان لیوا مزدوری کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا تھا؟ رحیم نے ایک انتہائی کمزور مگر سچی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرے دوست، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس غریب اور جاہل ہونے کا کالا سایہ تمہاری اتنی بڑی کامیابیوں اور تمہارے اس شاندار عہدے پر پڑے۔ تم نے جو یہ بڑا مقام حاصل کیا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت اور میرا سب سے بڑا غرور ہے، اور میں دل سے خوش تھا کہ تم لوگوں کی خدمت کر رہے ہو اور انصاف بانٹ رہے ہو۔ مجھے اپنے دکھوں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس اپنی اس معصوم بیٹی عائشہ کی فکر تھی جس کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے صبح گھر سے نکلتے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں اسے آج رات واپسی پر محلے کی دکان سے ایک لال رنگ کی گڑیا لا کر دوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرا وہ وعدہ ادھورا رہ جائے گا اور میری بیٹی روتی رہے گی۔ نگران اعلیٰ رحیم کی یہ انتہا درجے کی معصومیت اور بے لوث محبت سن کر مزید جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے رحیم کا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا چوما اور روتے ہوئے کہا، اب تمہاری بیٹی عائشہ صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے، اور اس کی آنکھوں کا ہر خواب اور اس کی ہر خواہش اب میں پوری کروں گا۔ تم نے میری زندگی بنانے کے لیے جو بے مثال قربانیاں دی ہیں، میں اپنی ساری زندگی بھی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہاری خدمت کروں اور اپنا سارا خون بھی بہا دوں تو ان کا 1% حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دن اس ہسپتال کے لیے، ان تمام غریبوں اور پورے معاشرے کے لیے ایک نئی صبح، ایک نئے نظام اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ نگران اعلیٰ نے اسی وقت صبح سویرے ہسپتال کے بڑے لان میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور ہسپتال کے تمام چھوٹے بڑے عملے کو جمع کیا اور ایک ایسا تاریخی گرجدار اور جذباتی خطاب کیا جس نے وہاں کھڑے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور ہر سننے والے کی روح کو اندر تک گرما دیا۔
انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں، جس طاقت پر ہم فرعون بن کر غرور کرتے ہیں، اور جس دولت پر ہم اتراتے ہیں، وہ سب پانی کا بلبلا اور عارضی ہے۔ یہ دولت، یہ عہدے، یہ پروٹوکول، یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہیں۔ اصل بقا، اصل طاقت اور اصل عزت صرف اور صرف انسان کی انسانیت اور اس کے بے داغ کردار میں ہے۔ جب تم کسی غریب اور مجبور کو اپنے دفتر سے دھتکارتے ہو تو تم اس کی غربت کا نہیں بلکہ اس رب العزت کا مذاق اڑاتے ہو جس نے اسے یہ آزمائش کا حال دیا ہے۔ یاد رکھو، جب ایک مجبور، لاچار اور بے بس انسان کی آہ اور اس کا آنسو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے تو خدا کا غضب پوری طاقت سے حرکت میں آتا ہے، اور پھر سکندر جیسے فرعونوں اور متکبروں کا جو عبرت ناک انجام ہوتا ہے وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج کے بعد اس ہسپتال میں یا میرے زیر انتظام کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ڈاکٹر یا کلرک کسی انسان کی جیب کا وزن دیکھ کر یا اس کے لباس کی قیمت کی بنیاد پر اس کا علاج نہیں کرے گا۔ اگر مجھے اب کبھی بھی یہ پتہ چلا کہ کسی ادنا سے غریب کے ساتھ ذرا سی بھی ناانصافی یا رشوت خوری ہوئی ہے تو میں اس ظالم آفیسر کو ایسی لرزہ خیز سزا دوں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی عبرت پکڑیں گی۔ نگران اعلیٰ کا یہ خطاب ایک ایسا زبردست اور تحرک آمیز پیغام تھا جس نے اس پورے گلے سڑے نظام میں ایک نئی روح اور ایک نئی جان پھونک دی، اور ہر طرف انسان کا بول بالا ہو گیا۔ سکندر کو اس کے تمام سنگین جرائم، کرپشن اور قتل عمد کی کوشش کے جرم میں عدالت سے اتنی کڑی اور عبرتناک سزا ملی کہ وہ اپنی ساری عمر جیل کی ان تاریک سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہا جہاں اسے روزانہ اسی درد کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو وہ غریبوں کو دیتا تھا۔ ناصر اور اس کے اس متکبر باپ کو بھی، جس نے اپنے پیسے کے زور پر قانون کو خریدنے کی کوشش کی تھی، قانون کے کٹہرے میں ہتھ کڑیاں پہنا کر کھڑا کیا گیا اور ان کا سارا جھوٹا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ رحیم چند ہفتوں بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس گیا، مگر اب وہ ایک عام اور گمنام مزدور نہیں رہا تھا، بلکہ نگران اعلیٰ نے اسے اس بہت بڑے فلاحی ادارے کا تاحیات سربراہ بنا دیا تھا جو غریبوں کے مفت علاج اور ان کی کفالت کے لیے ایک بہت بڑے فنڈ سے قائم کیا گیا تھا۔ اور جب وہ ہسپتال سے چھٹی پا کر نگران اعلیٰ کی سرکاری گاڑی میں اپنے اس کچے گھر پہنچا تو اس کی معصوم بیٹی عائشہ دروازے پر اپنے باپ کی راہ تکتی کھڑی تھی۔ رحیم نے دوڑ کر اسے اپنے گلے لگایا اور اسی لمحے نگران اعلیٰ نے آگے بڑھ کر عائشہ کے ننھے ہاتھوں میں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت، مہنگی اور بڑی لال گڑیا تھما دی، جسے دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ عائشہ کی اس معصوم اور سچی مسکراہٹ نے رحیم کے زندگی بھر کے سارے دکھ درد اور ساری تھکاوٹ ہمیشہ کے لیے مٹا دی، اور یہ عظیم کہانی دنیا کے لیے ایک ایسا روشن، طاقتور اور نہ مٹنے والا سبق بن گئی
کہ سچائی، محنت اور دیانتداری کبھی ہار نہیں مانتی، اور ظالم کا تکبر ہمیشہ قدرت کی چوکھٹ پر اوندھے منہ گر کر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مزدور اور ایک اعلیٰ آفیسر کی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے اس پاکیزہ خون کے رشتے اور انصاف کی اس مقدس دہلیز کی لافانی داستان ہے، جہاں سچا اور کھرا عدل قائم ہوتا ہے، اور جہاں کوئی غریب اس زمین پر بے یار و مددگار نہیں رہتا جب تک اس کے رب کی وسیع رحمت اور اس کے سچے دوستوں کا مضبوط سہارا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ فلسفہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی اور اصل دولت ہمارے اچھے اعمال، ہماری نیت اور ہمارا وہ مضبوط کردار ہے جو ہم ظلمت کے اندھیروں میں بھی چراغ کی طرح روشن رکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدائشی طور پر امیر یا غریب پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بس گردش ایام اور حالات کا پھیر ہے جو کسی کو ریشم کے تخت پر بٹھا دیتا ہے اور کسی کو گلی کی خاک پر گرا دیتا ہے۔ لیکن جو احمق لوگ تخت پر بیٹھ کر خاک پر پڑے ہوئے بے بس لوگوں کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں، وہ اپنے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں بھی اسی مٹی کے 2 گز گڑھے میں ملنا ہے، جہاں کوئی عہدہ، کوئی دنیاوی دولت اور کوئی بڑی سے بڑی سفارش ان کے عذاب کو کم نہیں کر سکے گی۔ سکندر کا وہ غرور جو کل تک آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہا تھا، آج اسی ذلیل مٹی میں رل چکا تھا، جس مٹی کو وہ رحیم کے خون آلود جسم سے اپنے دفتر کے فرش پر گرنے سے بچانے کے لیے پریشان تھا۔ اس کی ساری حرام کی کمائی، اس کی ساری کرپشن اور اس کا سارا کالا دھن اب حکومتی خزانے میں مکمل طور پر ضبط ہو چکا تھا، اور وہ ان موٹی سلاخوں کے پیچھے اپنے بھیانک انجام پر خون کے آنسو بہا رہا تھا، جن کے باہر کھڑے ہو کر وہ غریبوں کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ رحیم کا فلاحی ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ وہاں ہر مریض کا علاج مکمل برابری اور عزت کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور کوئی بھی کلرک کسی سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ یہ عظیم ادارہ اب پورے ملک کے لیے ایک شاندار رول ماڈل بن چکا تھا، اور نگران اعلیٰ کی یہ بے مثال ایمانداری اور ان کا یہ انصاف تاریخ کے سنہرے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا چکا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب انسان اپنے اندر کے ضمیر کی سچی آواز سنتا ہے اور ہر دباؤ کو ٹھکرا کر صرف سچائی کا راستہ چنتا ہے، تو خدا کی غیبی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی بھی ظالم طاقت اور کوئی بھی فرعونی نظام اسے شکست نہیں دے سکتا۔ عائشہ اب شہر کے ایک بہت بڑے اور اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھنے لگی تھی، اور اس کا روشن مستقبل مکمل طور پر محفوظ ہو چکا تھا۔ رحیم کے وہ تمام مزدور ساتھی بھی اب اس فلاحی ادارے میں انتہائی باعزت روزگار کما رہے تھے، جنہوں نے اس مشکل اور جان لیوا وقت میں اس کا سچا ساتھ دیا تھا اور اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟
کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔